अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 33 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और इसमें हम डेटा एनालिसिस के सिलसिले में क्रॉस टेबुलेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टेक्निक हम स्टडी करने जा रहे हैं उसे क्रॉस टेबुलेशन कहा जाता है, और ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को समझ सकें, और ये हमें समटाइम्स बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन था, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जेंडर और उनका जो इंटरनेट यूजेज है उसके हवाले से। तो आप अगर इस टेबल यानी 15.3 में देखें तो इसमें आपको जेंडर या सेक्स नज़र आ रही है, जिसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, और इसी तरह से इंटरनेट यूजेज है जिसमें लाइट यूज़र्स हैं और हैवी यूज़र्स हैं। फिर आपको रोज़ और कॉलम वाइज इसके टोटल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये डेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो लाइट यूज़र्स हैं उसमें मेल 5 हैं और फीमेल्स 10 हैं, टोटल इसका 15 बनेगा। और जो हैवी यूज़र्स ऑफ इंटरनेट हैं उसमें मेल्स 10 हैं और फीमेल्स 5 हैं, इसका भी जो टोटल है रो का वो 15 बनता है। इसी तरह से कॉलम वाइज भी इसका टोटल 15 बनता है। चूँकि हमारे पास सैम्पल साइज लिमिटेड था तो ये रोज़ और कॉलम्स के जो सम्स हैं इसका जो मजमुआ है वो भी हमें कुछ क्रॉस चेक करने में मदद दे रहा है। हमारा जो कंसर्न है इसमें वो आप देखें कि हैवी यूज़र्स में डोमिनेंटली मेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये इंफॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी की बजाय परसेंटेज की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो सेम टेबल को जब मैंने जेंडर वाइज और इंटरनेट यूजेज वाइज जो है वो देखा, तो पहले हमने देखा था कि जो हैवी यूज़र्स हैं उसमें मेल डोमिनेंट हैं, यानी 10 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। उसी को आप 66.7% यानी परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर एक और चीज़ समझिएगा कि ये जो टेबल है इसमें लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल आ रहा होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, और जो राइट साइड पे आ रहा होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। तो हमने पहले इसकी जो तरतीब रखी थी, इंटरनेट यूजेज को हमने लेफ़्ट साइड पे रखा था और जेंडर को हमने राइट साइड पे रखा था, जबकि आम तौर पे हम रिसर्च में जेंडर को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो अगर आप 15.5 वाले टेबल में देखें, इसमें अब जेंडर या सेक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, मेल्स और फीमेल्स, और इंटरनेट यूजेज जो है वो राइट साइड पे आ गया, लाइट यूज़र्स और हैवी यूज़र्स। उससे डेटा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ मैं उसको लिखने का या टेबल बनाने का एक तरीक़ाकार जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। जब हम क्रॉस टेबुलेशन करते हैं तो कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया हमारे पास आती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन या रिलेशन को हम मज़ीद रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले तो आप टेबल 15.6 देखें। इसमें परचेजिंग ऑफ फैशन क्लोथिंग है बाय मैरिटल स्टेटस, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि जो मैरिड और अनमैरिड लोग हैं वो फैशन क्लोथिंग को किस तरह से बाइंग करते हैं, उसकी कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो हाई और लो फ्रीक्वेंसीज आपके सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा परचेजिंग करने वाले लोग हैं मैरिड में 31% हैं और अनमैरिड में 52% हैं, और जो लो परचेजिंग करते हैं वो मैरिड में 69% हैं और अनमैरिड में 48% हैं। तो एज अ मार्केटिंग कंपनी आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा जो परचेजिंग करने वाले लोग हैं उसमें होगा, और उसमें भी आप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा बाइंग करता है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अनमैरिड लोग जो है वो ज़्यादा फैशन क्लोथिंग की बाइंग करते हैं और उनकी जो तादाद है वो 52% है। अब इस चीज़ को हम मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं ताकि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने जो बाइंग ऑफ फैशन क्लॉथिंग है उसको ना सिर्फ मैरिटल स्टेटस वाइज डिवाइड कर दिया है बल्कि जेंडर वाइज भी हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी मैरिड और अनमैरिड जो है उसमें मेल और फीमेल का भी एक इजाफा हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ज़्यादा बाइंग करने वाले लोग हैं मैरिड में 35% मेल्स हैं, अनमैरिड में 40% मेल्स हैं।
اسی طرح میرڈ میں 25% فیمیلز ہیں اور ان میرڈ میں 60% فیمیلز ہیں. یعنی اگر آپ اپنی انٹرسٹ کا جو گروپ ہے وہ دیکھیں تو وہ گروپ ہوگا جو زیادہ پرچیزنگ کر رہا ہے، اور زیادہ پرچیزنگ کرنے والے گروپس میں بھی وہ گروپ ہوگا جو سب سے زیادہ پرچیزنگ کر رہا ہے. تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ فیمیلز ہیں جو ان میرڈ ہیں اور ان کی تعداد جو بنتی ہے وہ 60% بنتی ہے. اب پہلے جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی اور یہ جو نئی انفارمیشن آئی ہے یہ زیادہ ریفائنڈ فارم میں آئی ہے، زیادہ بہتر شکل میں آئی ہے، اور یہ چیز ہمیں سیگمنٹیشن میں اور ٹارگٹ مارکیٹ سلیکشن میں بہت زیادہ ہیلپ دے سکتی ہے. سم ٹائمز کراس ٹیبولیشن ہمیں دو ویریبلس کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ بھی دکھا دیتی ہے جس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہوتی، بلکہ وہ بائی چانس ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ایسے ریلیشن کو ہم سپوریس ریلیشن کہتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ ٹیبل 15.8 میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کے دو گروپ بنائے بیسڈ آن ایجوکیشن. ایک وہ لوگ تھے جن کے پاس کالج ڈگری تھی اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس کالج ڈگری نہیں تھی، اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. تو آپ دیکھیں کہ گاڑی ہونے کا یا نہ ہونے کا جو آپشنز ہیں یس اور نو والی ہیں. تو اگر میں یس والی آپشنز میں دیکھوں تو کالج ڈگری 32% لوگ جو ہے ان کے پاس گاڑی ہے، اور نو کالج ڈگری میں 21%. تو بظاہراً ایک ٹینٹیٹیو رزلٹ ہم نکال سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے ان کے پاس گاڑی ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. اب اس ریلیشن کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ کیا یہ واقعی ایک جینوئن ریلیشن ہے یا یہ بغیر کسی وجہ کے بائی چانس جو ہے وہ بن گیا، یعنی سپوریس ریلیشن ہے یا نہیں. جی ہم نے سپوریس ریلیشن کو چیک کرنے کے لیے ایک اور ویریبل جو ہے وہ انٹر کیا وچ از انکم، اور ہم نے لوگوں کے دو گروپس بنا دیے، لو انکم گروپ اور ہائی انکم گروپ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ایک گروپ میں دو سب گروپس بنا دیے، کالج ڈگری اور نو کالج ڈگری، لو انکم میں بھی اور ہائی انکم میں بھی. اب وہی سوال کہ آپ کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، جب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں چیک کیا تو آپ دیکھیں کہ لو انکم گروپ ہو یا ہائی انکم گروپ ہو، ہر ایک میں وداؤٹ کالج ڈگری اور کالج ڈگری جو گاڑی کی آنرشپ ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کالج ڈگری کی وجہ سے گاڑی کی آنرشپ کا ایک ریلیشن تھا لاسٹ سلائیڈ میں، وہ ایک سپوریس ریلیشن تھا جو بائی چانس بن گیا، اور کالج ڈگری کے حوالے سے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے جب ہم نے اس کو ان دا لائٹ آف انکم ویریبل چیک کیا. ہاں انکم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لو انکم گروپ جو ہے اس میں گاڑی کی آنرشپ کم ہے اور ہائی انکم گروپ میں زیادہ ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گاڑی خریدنا ہے وہ ایجوکیشن سے زیادہ انکم کے اوپر بیس کرتا ہے. اب ہم ایک اور ریلیشن شپ کو چیک کریں گے جسے سپریسڈ ایسوسیشن کہا جاتا ہے. پہلے اس کی مثال سمجھ لیں، ٹیبل 15.10. یہاں پہ سوال آپ نے پوچھا کہ کیا آپ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ڈیزائر ٹو ٹریول ابراڈ بائی ایج. تو اس میں ایج گروپ دو تھے، ایک وہ لوگ جو 45 ایئرز سے کم ہیں، دوسرے وہ جو 45 ایئرز یا اس سے زیادہ ہیں. سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا آپ باہر جانا چاہتے ہیں، یس یا نو میں اس کی آپشنز تھیں. تو آپ دیکھیں کہ ایج وائز دونوں کے جواب میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یعنی ایج جو ہے وہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتی. جتنے لوگ 45 سال سے کم والے ہیں، جتنے وہ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اتنے ہی 45 سے اس سے زیادہ والے لوگ بھی ہیں. لیکن اسی ویریبل کو اگر ہم مزید ریفائن کریں نیکسٹ سلائیڈ میں تو ہمیں کچھ اور انفارمیشن بھی ملے گی. جی یہاں پر سیم کوسچن اور سیم ایج گروپ، لیکن ایک نیا ویریبل ہم نے شامل کر دیا جینڈر یا سیکس کا، اور ہم نے فیمیلز اور میلز کو جو ہے وہ اب الگ الگ سے اس میں ڈیٹیل سمجھی ہیں ان کی. تو ہمارے پاس کچھ نئی انفارمیشن آ گئی کہ میلز میں جو 45 ایئرس کی ایج سے کم والے لوگ ہیں ان کی 60% تعداد ایسی ہے جو باہر جانا چاہتی ہے، اور فیمیلز میں یہ بالکل اپوزٹ ہے. اس میں مور دین 45 ایئرس کے جو ایج گروپ ہے ان کی 65% تعداد جو ہے وہ باہر جانا چاہتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سپریسڈ ایسوسیشن تھی جو کہ ایک نیا ویریبل شامل کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلی ہے.
پہلے تو یہ تھا کہ ایج گروپ میں چاہے وہ 45 سے کم والے ہیں یا زیادہ والے ہیں، باہر جانے کے حوالے سے ان کی انٹینشنز میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا، لیکن جینڈر نے ہمیں بتایا کہ وہ میلز جو 45 ایئر سے کم ہیں اور اسی طرح وہ فیمیلز جو 45 ایئر سے زیادہ ہیں، یہ دونوں گروپس باہر جانے کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کے جو دوسرے گروپس ہیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم ویریبلز ایڈ کر لیں یا جتنا بھی ہم ان کو ریفائن کر لیں، جو فرسٹ انفارمیشن ہمیں ملی تھی اس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ یہاں میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ٹیبل 15.12 میں، کہ آپ نے پوچھا ہے کہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں آپ کتنا فریکوینٹلی کھانا کھاتے ہیں، اور اس میں فیملی سائز آپ نے دیکھا، دو طرح کے گروپس تھے، اسمال فیملی سائز اور لارج فیملی سائز۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں فریکوینٹلی کھانا کھاتے ہیں، یس یا نو میں آپشنس تھیں۔ تو آپ دیکھیں گے اسمال والوں نے بھی 65% ان کی تعداد ہے، لارج بھی 65% ہے، دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے مزید کچھ ویریبل اس میں ایڈ کیا اور دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ جی، دوسرا جو اس میں ہم نے ویریبل شامل کیا وہ انکم کا تھا، لو انکم گروپ اور ہائی انکم گروپ، اور پھر اس کے دو سب گروپس بن گئے، اسمال فیملی سائز اور لارج فیملی سائز۔ اور جب اب ہم نے اس کی فریکوینسیز یا پرسنٹیجز چیک کی ہیں تو یس والے آپشن میں دیکھیں کہ کوئی ڈفرنس نہیں آیا، یعنی جو انفارمیشن ہمیں اس ڈیٹا سے مل رہی ہے کہ فیملی سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا انکم جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، لوگ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ فریکوینٹلی کھانے کے لیے جاتے ہیں۔